بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں محمد زبیر اور میرے ساتھ موجود ہیں وجیہہ زبیر. ناظرین, آج میں آپ سے اپنی زندگی کا ایک ایسا واقعہ شیئر کروں گا جس کی مدد سے آپ اپنے تعلقات کو بہت بہتر کر سکتے ہیں اور ٹوٹنے سے بچا سکتے ہیں. آپ کو شاید لگے کہ یہ واقعہ شروع میں تھوڑا سا ارریلیونٹ ہے, لیکن اس کی بڑی ریلیونس ہے آپ کی زندگی کو مضبوط بنانے میں. کئی برس پرانی بات ہے, ہم سارے دوست بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے. ہمارا ایک دوست ہے جس کو اپنے گھر میں کنسٹرکشن کروانی تھی, ایک زینہ بنانا تھا. اب سارے دوست اس کو مشورے دے رہے تھے کہ ایسا کر لو, ایسا کر لو, ایسا کر لو. تو ایک لڑکا کہنے لگا کہ یار ایک کام کرو, ایک مستری میرا جاننے والا ہے, میں اس کو لے آتا ہوں, تم اس سے بنوا لینا. اصل میں اس کے پاس پیسے کم تھے اور جگہ بھی کم تھی جہاں پہ زینہ بنانا تھا, ایک بہت ایکسپرٹ کی ضرورت تھی. تو خیر اس نے اپنے دوست کا مشورہ دیا, اگلے دن وہ مستری آیا اور اس نے کام شروع کر دیا. جب اس نے زینہ بنایا تو بہت ہی برا زینہ بنا, یعنی بالکل کھڑا زینہ تھا. وہ اچھا. اوپر چبوترا جو اس نے بنایا وہ کافی بڑا بنا دیا, چھجا جس کو کہتے ہیں وہ کافی بڑا کر دیا, اور زینہ بالکل اسٹریٹ کر دیا. اب اس دوست کے پاس پیسے تو تھے نہیں کہ دوبارہ توڑواتا, دوبارہ پورا بناتا, وقت بھی نہیں تھا, پیسے بھی نہیں تھے, غصہ بھی تھا کہ یہ کیا کام ہو گیا. تو بہت غصہ تھا اس لڑکے کو. ہم جب بھی اس کے گھر جایا کرتے تھے, ہماری نظر پڑتی تھی اس زینے پہ, تو ہمیں بھی وہ وقت یاد آ جایا کرتا تھا جب اس نے مشورہ دیا تھا. تو وہ زینہ ویسی رہا. تو کیا کرتا, ہاں کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا اس کے پاس. صحیح. تو اس زینے کو دیکھ کے ہمیں بھی بڑی اریٹیشن ہوا کرتی تھی. ہم کہتے تھے یار کتنا گھر بدنما ہو گیا ایک خراب زینے کی وجہ سے. تو جب عرصہ گزرا, 10-12 سال کے بعد اس کے پاس کچھ پیسے ویسے آئے, دوبارہ اس نے کام شروع کروایا, تو اس نے پہلے زینہ توڑوایا اور پھر اپنی مرضی سے صحیح طرح سے زینہ بنایا. جب اس کا گھر لک میں آیا, وہ اندر گھر کے اندر وہ زینہ تھا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے, اس کہانی سے ہم نے کیا چیز سمجھنی ہے, وہ یہ ہے کہ بعض اوقات کچھ لوگوں کے مشوروں کی وجہ سے ہماری زندگی بہت بدنما ہو جاتی ہے, بہت خراب ہو جاتی ہے. یعنی ہمیں جو اپنی زندگی کی عمارت تعمیر کرنی ہے, اس تعمیر کے اندر ہمیں مشوروں کی ضرورت ہوتی ہے, بہت ضروری ہے. مشورے میں برکت ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کس سے مشورے لینا ہے اور کس سے نہیں. بالکل صحیح بات اپنی ہے. شادی شدہ زندگی, اپنی گھریلو زندگی, اپنی فیملی کے گھر کو اگر آپ خوبصورت بنانا چاہتے ہیں, مضبوط بنانا چاہتے ہیں, زبردست بنانا چاہتے ہیں, تو کیا کرنا ہے آپ کو, 5 لوگوں سے مشورے نہیں لینے. وہ آپ کے گھر کو تہس نہس کر دیں گے, برباد کر دیں گے. کیسے کریں گے, آج ہم آپ کو بتائیں گے مثالوں کے ساتھ. ہو سکتا ہے تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو جائے, لیکن ہمیں ان باتوں کی وضاحت کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ جب تک وضاحت نہیں ہوگی بہت سارے لوگ غلط مطلب نکال لیتے ہیں کچھ باتوں کا. اس لیے ہمیں کچھ مثالوں سے اس کی وضاحت کرنی پڑے گی. جی وجیہ, پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ بالکل پہلا پوائنٹ ہمارے پاس ہے, نیگیٹو لوگوں سے یعنی منفی لوگوں سے مشورے ہرگز نہ کریں. دیکھیں ناظرین, جو خود نیگیٹو ہوگا وہ آپ کو پازیٹیو مشورہ کیسے دے سکتا ہے؟ وہ تو مزید آپ کو نیگیٹو کر دے گا. آپ پرابلم شیئر کریں گے, وہ آپ کی پرابلم بڑھا دے گا. وہ مزید آپ کو بتائے گا کہ کیا کیا پرابلم آپ کی لائف میں ہیں. جیسے آج صبح کی بات ہے کہ ہماری بات ہو رہی تھی خاتون سے, بہت اچھی خاتون ہے, بہت نفیس خاتون ہے, بہت سمجھدار خاتون ہے ماشاءاللہ سے. وہ کہنے لگیں کہ میری ایک جاننے والی ہیں, ان کی کال آئی, کچھ پریشان تھی اپنے گھریلو مسائل کی وجہ سے. تو میں نے کچھ مشورے دے دیے ان کو. یعنی آپ یقین کریں, 1 ہفتے بعد دوبارہ ان کا فون آیا, کہنے لگیں ابھی تو میں نے آپ کے سارے مشوروں پر عمل بھی نہیں کیا تھا اور میری زندگی میں ایک بڑا چینج آ گیا. بالکل. اچھا, وہ کافی پریشان تھی جنہوں نے مشورے مانگے تھے نا, بہت پریشان تھی. بہت پریشان تھی. یہ خاتون کہنے لگی میں مشوروں کے بورے نہیں کھولتی لوگوں کے اوپر, میں فضول میں لوگوں کو مشورے نہیں دیتی. بہت سمجھدار خاتون ہے, بہت زیادہ. کہہ رہی لیکن نا میں نے جب ان کی باتیں سنی وہ اتنی انتہائی پریشان تھی, لیکن جب میں نے ان کو مشورے دیے تو زندگی بدل گئی. تو مشورے کن سے نہیں لینا, خاص طور پہ نیگیٹو لوگوں سے مراد یہ ہے, خاص طور پہ وہ لوگ کہ جن کی شادی شدہ زندگی اچھی نہیں ہے, ان سے مشورے مت مانگیے. بالکل ایسا ہی ہے. اب دیکھیں نا, ایک نارمل سی بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جنہیں عورت ذات سے ہی نفرت ہوتی ہے. ساری عورتیں بری ہوتی ہیں. ہاں, ساری عورتیں ان کے لیے بری ہوتی ہیں. یعنی اگر آپ نے اپنے کسی ایسے دوست سے مشورہ کر لیا ہے جس کو عورتوں سے ہی نفرت ہے, وہ کہے گا عورتیں ہوتی ایسی ہیں, ان کے مسائل یہی ہوتے ہیں, بھائی وہ تو یہ بھی کرتی ہیں, یوں بھی کرتی ہیں. کیا ہوگا, آپ مزید نیگیٹو ہوں گے اپنی وائف کی طرف سے. ایسے ہی کچھ خواتین ہوتی ہیں جو کہتی ہیں یہ مرد تو بس ہم پہ حاوی ہونے کے لیے آئے ہیں, سارے حقوق ان مردوں کے پاس ہیں, ہمارے پاس تو کوئی حقوق ہی نہیں ہے. جو مردوں کے خلاف ہوتی ہیں وہ آپ کے شوہر کی بات سنیں گی
اور مزید آپ کو نیگیٹو کر دیں گی. بالکل. تو اس لیے ہمیں ایسے لوگوں سے ہرگز مشورہ نہیں کرنا جن کی باتوں سے ہمیں اندازہ ہو جائے کہ نیگیٹو ہیں یا ان کے خیالات بالکل نیگیٹو ہیں. بالکل. دوسرا پوائنٹ جن کے اقدار یعنی ویلیوز آپ سے مختلف ہوں. جیسے فار ایگزامپل کہ آپ ایک مذہبی خاندان تعلق رکھتے ہیں اور آپ مشورہ مانگ رہے ہیں ان سے جو مذہب بیزار ہیں, تو وہ کیا مشورہ دیں گے آپ کو؟ ان کی ویلیوز بالکل ڈیفرینٹ ہیں آپ سے. یا آپ کے گھر میں بہت ڈسپلن ہے اور آپ ایک ایسے خاندان کے فرد سے مشورہ مانگ رہی ہیں یا مانگ رہے ہیں جن کے گھر میں ڈسپلن نام بھی کوئی چیز ہی نہیں ہے, تو وہ تو آپ کو غلط مشورہ ہی دیں گے نا. جیسے بہت سی خواتین کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں تو 9 بجے کھانا اگر رات کا ہونا ہے تو اس کا مطلب ہونا ہے. تو بعض دفعہ وہ جوائنٹ فیملی میں ہوتی ہیں تو ساس سسر کی طرف سے یہ سختی ہوتی ہے, بعض اوقات شوہر کی طرف سے یہ سختی ہوتی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ ڈسپلن میں ہونی چاہیے. تو جن کے گھر میں نہیں ہوتا ڈسپلن, وہ کہتی ہیں کہ بھائی تمہارا شوہر بڑا ظالم ہے, کوئی ضروری تھوڑی گھڑی کے 9 بجے دیکھ کے کھانا ہو یا 10 بجے دیکھ کے بچے کو سلانا ہو. لائف کو انجوائے کرو. یہ کیا بات ہوئی کہ ہر چیز جو ہے وہ ٹائم کے مطابق ہو؟ کیوں؟ کیونکہ ان کی اپنی لائف میں ڈسپلن نہیں ہے. جیسے ہم کراچی میں تھے تو ہمارا روٹین بڑا آؤٹ ہو رہا تھا کہ رات میں دیر سے سو رہے ہیں, تو ہم بہت پریشان تھے اس کی وجہ سے. تو اگر ہم کسی سے مشورہ مانگتے تھے, مشورہ کیا مانگتے تھے, ڈسکس بھی ہم کر لیتے تھے کہ بھائی ہم چاہتے ہیں جلدی سوئیں اور جلدی سو نہیں پاتے ہیں. اور میں جیسے اکثر اپنے دوستوں سے کہتی تھی کہ زبیر تو کہتے ہیں بس 9 بجے سب سو جاؤ, بڑا مشکل لگتا ہے مجھے یہ کام. تو وہ کہتی تھی کہ واقعی یہ بہت مشکل کام ہے, کراچی جیسے شہر میں 9 بجے کیسے سو سکتے ہیں؟ سو ہی نہیں سکتے. اب کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کی باتیں سن کے نا آپ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں کہ واقعی میں یہ پاسبل ہی نہیں ہے, یعنی آپ کے شریک حیات آپ سے ایک ایسا کام کروانا چاہ رہے جو پاسبل نہیں ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. بہت لوگ سوتے بھی ہوں گے 9 بجے وہاں پہ بھی, ایسا نہیں کہ نہیں سوتے ہوں گے لوگ. صحیح. دیکھیے یہی بات ہے, یعنی سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے, ان لوگوں سے مشورہ مت مانگیے جن کی اقدار آپ سے مختلف ہیں, جن کی ویلیوز آپ سے مختلف ہیں. ہم باہر کے لوگوں کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں, بہت سارے لوگوں کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں. اچھا وہ کیا کرتے ہیں, وہ ہم سے کیوں کرواتے ہیں؟ اس لیے کرواتے ہیں, وہ جاتے ہیں اپنی سوسائٹی کے اندر مشورہ مانگنے کے لیے, اپنے وہاں کے جو سائیکیٹرسٹ ہیں, سائیکالوجسٹ ہیں, دوسرے کاؤنسلر ہیں, لائف کوچ ہیں, وہ پرابلم سنتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ غلط ہیں. مثال کے طور پہ بچے کہتے ہیں کہ ہمیں منچاہی زندگی گزارنی ہے. بیٹیاں ہیں وہ کہتی ہیں ہم تو دوستوں کے گھر جائیں گے, رات میں وہاں رکیں گے بھی, وہاں پہ ہم پارٹی کریں گے, انجوائے کریں گے, وہاں کامن ہوتا ہے رکنا. تو ماں باپ کہتے ہیں کہ ہم تو رکنے نہیں دیں گے. اب اگر وہ کسی سے مشورہ مانگیں گے تو وہ مشورہ کیا دیں گے؟ یار اگر رکنے تو اس میں حرج کیا ہے, سبھی رکتے ہیں. آپ لوگوں کو اتنی عقل ہونی چاہیے کہ بیٹوں کو اور بیٹیوں کو اتنی آزادی دیجیے کہ وہ کہیں جا کے رک سکتے ہیں, اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں. بالکل. اپنے فیصلے خود کرنا ایک الگ بات ہے. اگر آپ کی ویلیوز یہ نہیں ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹیوں کا کسی دوسرے گھر میں جا کے رکنا اچھا نہیں ہے جہاں پہ دوسری لڑکیاں بھی ہیں, لڑکے بھی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں, تو آپ اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ اگر ان سے مشورہ مانگیں گے تو آپ کو یہی مشورہ دیں گے کہ آپ بے وقوف ہیں, بالکل آپ بیکورڈ ہیں. ایسا ہی ہے. تو مشورہ آپ نے کس سے مانگنا ہے؟ لوگ ہم سے اس لیے مشورہ مانگتے ہیں کیونکہ ہم ان کی ویلیوز کو بھی سمجھتے ہیں, کلچر ایک ہے, ہم وہاں کے کلچر کو بھی سمجھتے ہیں اور ہم یہاں کے کلچر کو بھی سمجھتے ایسا ہی ہیں, ہے. تو ہم بیچ کا راستہ نکالتے ہیں. مثال کے طور پر ان کی ویلیوز کے اندر عزت کرنا نہیں ہے. جان ڈیوی نے جو ماہر نفسیات تھا, ماہر تعلیم تھا, فلسفی تھا, اس نے سسٹم دیا. وہ کہتا ہے کہ ڈیموکریسی ہونی چاہیے, جمہوریت ہونی چاہیے, اور اگر آپ نے بچوں کو تمیزدار بنا دیا, ان کو فرمانبردار بنا دیا, تو وہ تو آپ سے سوال بھی نہیں کر سکیں گے. تو اس نے بات سمجھائی کہ عزت کرنا کوئی بہت اچھی ویلیو نہیں ہے, بچوں کو بدتمیزی بھی کرنا چاہیے. اچھا جب ان کی ویلیوز یہ ہوں گی اور آپ کی ویلیوز ڈیفرنٹ ہوں گی, آپ ان سے مشورہ مانگیں گے, وہ آپ کو یہی مشورہ دیں گے کہ بچے نے اگر آپ کو کچھ کہہ دیا, بچے نے آپ کو گالی بھی بک دی, تو ایسا کیا ہو گیا, صحیح ہے, ہو جاتا ہے, اٹس اوکے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ ان لوگوں سے مشورہ مانگیں گے جن سے آپ کی ویلیوز مختلف ہیں, تو آپ کو پھر ایسے ہی جواب ملیں گے. بالکل. چاہے بیٹوں کے حوالے سے مانگیں, چاہے بیٹیوں کے حوالے سے مانگیں. اچھا بعض اوقات آپ کا فائنینشیل بیک گراؤنڈ مختلف ہوتا ہے. آپ بتائیں گے کہ یار ہم جو میرے ہسبینڈ ہیں وہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی نہیں دلاتے, ان سے آئس کریم کا کہتے تو منہ بن جاتا ہے. ارے بھائی جو حالات ہیں ہمارے ملک کے, اس کے لیے روٹی پوری کرنا مشکل ہے, اور آپ اس سے آئس کریم کا مطالبہ کر رہے ہیں اور اس پہ برا مان رہے ہیں کہ وہ نہیں کر رہا, تو یہ زیادتی ہے نا. آپ کسی ایسے شخص کو بتائیں گے, بولے گا یار کیسا انسان ہے, اپنی اولاد کو آئس کریم نہیں کھلا سکتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے مشورہ مت مانگیے جن سے آپ کی ویلیوز بالکل مختلف ہیں. ان سے مانگیے کہ جن سے ویلیوز آپ کی میچ کرتی ہیں, جن سے بیک گراؤنڈ آپ کا میچ کرتا ہے, ورنہ ان کے مشورے آپ کو ڈسٹرب کر دیں گے. تیسرا پوائنٹ ہمارا ہے مخالف جنس دوست سے مشورہ نہ لیں. یعنی اگر لڑکی کا کوئی دوست لڑکا ہے
یا کسی لڑکے کی دوست لڑکی ہے تو اسے اس سے مشورہ نہیں مانگنا چاہیے. اگر جو لڑکیاں کسی لڑکے سے مشورہ مانگتی ہیں تو وہ اپنی سوچ کے مطابق مشورہ دے رہا ہوتا ہے. بعض دفعہ وہ بتانا چاہتا ہے کہ میں تو ایسا نہیں ہوں, میں تو بہت اچھا ہوں. تو اب خاتون جو ہے وہ خود بخود اپنے شوہر کی اور اگینسٹ ہو جاتی ہیں, کمپیئر کرتی ہیں ہیں یہ کتنا اچھا ہے, یہ کتنا اچھا ہے, یہ میری باتوں کو سن رہا ہے, میرے شوہر کے پاس تو یہ بھی ٹائم نہیں ہے سننے کا. تو کیا ہوتا ہے کہ خواتین بھی اپنے شوہر سے دور ہونے لگتی ہیں کسی مخالف جن سے جب وہ بات کرتی ہیں, اس لیے compare منع کرنے کی کرتا ہے, وجہ اس لیے ہمارا مذہب بھی روکتا ہے بالکل ان تمام چیزوں سے. اچھا, مردوں کو بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے کولیگ سے یا کوئی ان کی دوستیں ہیں, اگر وہ ان سے اپنی بیوی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, ان کی برائیاں کر رہے ہیں, شکایتیں کر رہے ہیں, تو اس کا مقصد یہ نہیں وہ حل چاہ رہے ہوتے ہیں, وہ ہمدردی چاہ رہے ہوتے ہیں. بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو رزلٹ نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اسی لڑکی سے شادی کر لیتے ہیں دوسری. جی ہاں, بہت سارے کیسز ہوتے ہیں, یعنی بیوی کی سہیلی سے شادی کر لی. کیوں؟ شروع میں انہوں نے ایسے ایسے باتیں کرنا شروع کی, اپنے آپ کو مظلوم ثابت کیا, اور اس کے بعد تم ہی سمجھاؤ اسے, یہ اس طرح کرتی, یہ ایسے کرتی ہے, اور کرتے کرتے کیا اب مجھے مشورے دیں, وہ کہتی ہے ہاں یہ بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں. وہ اپنی چند قصے اپنے سنا دے گی کہ میں تو ایسا کبھی بھی نہیں کروں گی, میں ہوتی تو اس کو یہ نہیں کرتی, میں ہوتی تو اس طرح, میں بھی کچھ سمجھاؤں گی, یہ تو بری بات ہے. تو مرد سوچتا ہے کہ اس کے ساتھ زندگی بڑی زبردست گزرے گی. رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ رزلٹ کچھ اور نکلتا ہے. تو بعد میں اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر تو اس سے زیادہ مسائل ہیں. پھر اس کو پہلی والی کی قدر ہوتی ہے. یہ ایک سیکنڈری بات ہے. پرائمری بات یہ ہے کہ اس سے مشورہ آپ کو نہیں کرنا. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ جب مشورہ مانگ رہے ہوتے ہیں نا, خواتین غلطی کی جاتی ہیں, ہم نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ وہ مشورہ مانگتی ہیں اپنے شریک حیات کے دوست سے. وہ سمجھتی ہیں کہ یہ سمجھائے گا ان کو, سمجھاتا نہیں ہے, اس کے پاس سے ویک پوائنٹ آ جاتے ہیں اپنے دوست کے. بالکل ایسا ہی ہے. اور وہ حمایت کبھی بھی آپ کی نہیں کرے گا, میں آپ کو یہ بات بتا دوں. اس کے لیے حمایت کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے اپنے دوست کی, وہ اپنے دوست کی حمایت کرے گا. اچھا, بعض اوقات معاملات بھی تو ایسے ہو جاتے ہیں, جیسے آپ کو شاید یاد ہو, جب ہماری نئی شادی ہوئی تھی, ہم ان کے دوست کے گھر گئے تو ان کی وائف اپنے ہسبینڈ کی برائیاں کرنا شروع کر دی. اور جب برائی کرنے کا انداز کیا تھا, زبیر بھائی آپ تو بہت اچھے انسان ہیں, پڑھے لکھے ہیں, سمجھدار ہیں, جب آپ اتنے سمجھدار ہیں, پڑھے لکھے ہیں, تو آپ ان کو کیوں نہیں سمجھاتے ہیں؟ یہ حیران ہو گیا, ان کی شکل دیکھ رہی تھی, سمجھدار پڑھے لکھے. زبیر بھائی آپ سمجھائے کریں نا ان کو, کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, کوئی سمجھ نہیں ہے انہیں, زندگی تھوڑی گزرتی ہے, انہیں کوئی عقل نہیں ہے کس سے ملنا ہے کس سے نہیں ملنا ہے, کاروبار کس طرح سے کرنا ہے, آپ کچھ سمجھائیں ان کو. میں حیران تھی کہ ہماری فرسٹ ٹائم ان سے ملاقات ہو رہی تھی, کوئی کیسے اپنے شوہر کی اس طرح سے برائی کر سکتا ہے. پھر ہمارا خیر آگے بھی ان سے ملنا جلنا ہوا, ہمیں اندازہ ہوا کہ غلطیاں جو تھیں وہ شوہر کے اندر کم تھیں, بیوی کے اندر زیادہ تھیں. تو دیکھیں, اگر آپ اپنے شوہر کی برائی اس کے دوست سے کر رہی ہیں تو بہت ہی غلط بات ہے, یا شوہر اپنی بیوی کی برائی اس کی سہیلی سے کر رہا ہے, یہ بھی انتہائی غلط بات ہے. میاں بیوی کو ایک دوسرے کے رسپیکٹ کا بہت خیال رکھنا چاہیے, اور یہی ہمارا چوتھا پوائنٹ بھی ہے. بالکل, یعنی ایسے لوگ جو غیبتیں کرتے ہیں آپ کو ان سے دور رہنا چاہیے. اچھا, غیبت کرنے والوں کے ساتھ مزہ بہت آتا ہے. ان کے پاس بہت ساری کہانیاں ہوتی ہیں, مزے کے قصے ہوتے ہیں, انسائڈ اسٹوریز دے رہے ہوتے ہیں آپ کو. اچھا, انہیں اگلوانا بھی آتا ہے. وہ آپ سے سوالات ایسے کریں گے, آپ ملیں گی نا تو پوچھیں گے, جیسے بہت سے لوگوں سے میری یہ ملاقات ہوئی, ہمیں معلوم تھا کہ کس طرح کا مزاج ہے ان کا, تو پوچھتی یہ نہیں کہ اور بھائی سسرال والے کیسے ہیں, ساس صحیح ہیں, ساس بڑی خطرناک ہوتی ہیں, تمہاری ساس کیسی ہیں. اب دیکھیں اس طرح کے سوالات ہیں. اب کوئی لڑکی ایسی ہے جو واقعی اپنی ساس سے پریشان ہو تو نیگیٹو بات کرنا شروع کر دے گی. جیسے میری ممانی ایک جگہ گئی ملنے کے لیے, تو وہ خاتون کہنے لگی کیا بات ہے, بڑی دبلی ہو رہی ہو, لگتا ہے سسرال والے بڑے کام کرواتے ہیں. تو وہ ہنسنے لگیں, کہنے کہ سسرال والے کیا کام کروائیں گے, یہ بچے کم ہیں جو مجھے یہاں سے وہاں بھگاتے رہتے ہیں. اچھا, ہمیں معلوم ہے جس فیملی میں گئی تھی وہ ملنے کے لیے وہ انتہائی نیگیٹو فیملی تھی, اور غیبتیں کرنے میں نمبر 1 تھی, دوسروں سے باتیں اگلوانے میں نمبر 1 تھی. تو ہمیں بڑا اچھا لگا اپنی ممانی کا یہ ایکٹ کہ انہوں نے سمجھداری کے ساتھ ان کو جواب دے دیا. اس لیے غیبت کرنے والے لوگوں سے دور رہیں, کیونکہ اگر آپ نہیں بھی جائیں گے غیبت کرنا تب بھی آپ غیبت کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے. بالکل. تو 5واں پوائنٹ کیا ہے ہمارا؟ 5واں پوائنٹ ہمارا بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس کو بہت سمجھنے کی ضرورت بھی ہے, کیونکہ پچھلے دنوں میرے پاس کئی کالز آئی ہیں, مردوں کے میں کہوں گی خاص طور پہ کالز آئی ہیں کہ یہ بات آپ لازمی سمجھائیں خواتین کو کہ اپنے پیرنٹس سے اپنے شوہر کی, یا ہم شریک حیات کہہ سکتے ہیں, شریک حیات کی برائی ہرگز نہ کریں. دیکھیں, بہت سینسیٹیو مسئلہ ہو جاتا ہے, یہ بات سمجھنا چاہیے ہمیں. آپ اس کو اس طرح سے دیکھیے, میں کس طرح دیکھتا ہوں, میں اس طرح دیکھتا ہوں کہ جیسے میری بیٹی ہے, وہ مجھے کال کر کے بتائے, رو کے مجھے بتائے, یا بہت پریشان ہو کے بتائے, ہاتھ یہ ہرمین
کہ دیکھیں انہوں نے مجھ سے کس طرح سے سلوک رکھا ہوا ہے اور کس طرح سے تنگ کر کے رکھا ہوا ہے, مجھے پریشان کیا ہوا ہے, میرے دل سے نکلیں گی گالیاں. میں کہوں گا کتنا ڈیش انسان ہے یہ, اور میرا بس چلے گا تو میں کچھ بھی کر دوں گا اس کے ساتھ. میری بیٹی کو تنگ کر رہا ہے, میری بیٹی کا ایسا رویہ رکھا ہوا ہے اس نے, اس کے بعد کیا ہوگا, میرے دل سے نا یہ باتیں نکلیں گی نہیں. کانٹا چبھ گیا نا, بالکل وہ اندر ہی رہے گا, چاہے بعد میں ان کو ہنستے ہوئے بھی دیکھ لوں, لیکن مجھے لگے گا کہ نہیں یار یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. میری بیٹی کو تنگ کیا ہوا ہے. میری بیٹی صرف جو ہے نا مجھے خوش کرنے کے لیے مسکرا رہی ہے, لیکن یہ بندہ صحیح نہیں ہے. ساری زندگی یہ بات دل سے نکلتی نہیں ہے, پھر بعض اوقات برسوں لگ جاتے ہیں نہیں نکلتی, بعض اوقات ساری زندگی نہیں نکلتی. اور پھر کیا کرتے ہیں بہت سارے والدین, اتنا مس بیہیو کرتے ہیں اپنے داماد کے ساتھ, اور داماد کے دل سے پھر ان کی عزت ہی نکل جاتی ہے. وہ اپنے ساس سسر کو کبھی اچھا نہیں سمجھتے, سالوں کو کبھی بھی اچھا نہیں سمجھتے. تو ایسے ہی ہم کہیں گے, یہاں پر تھوڑا سا میں بھی شامل کر دوں, کچھ بولنے کا اگر موقع دیں آج. آج تو ماشاءاللہ سے آپ بہت بول رہے ہیں. آپ ایک کام کیجیے, ویڈیو دیکھیے گا, ویڈیو میں ٹائم دیکھیے گا, میں بیچارہ خاموشی سے یہاں وہاں دیکھ رہا ہوتا ہوں, اور یہ بول رہی ہوتی ہیں, ہم تو ہاتھ باندھ کے سنتے ہیں ان کی باتیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ مرد بھی جو ہیں وہ اپنے گھر والوں سے, اپنے پیرنٹس سے بیوی کی برائیاں کرتے ہیں, تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ان کے تعلقات بہو سے بہت خراب ہو جاتے ہیں. بہو کبھی اچھا سمجھتے ہی نہیں ہے کہ جب اس نے ہمارے بیٹے کو خوش نہیں رکھا ہوا ہے تو یہ ہمیں کیا خوش رکھے گی. انہیں نہیں پتا کہ یہ ان کا تعلق کس طرح کا ہے. جیسے مما کی ایک دوست ہیں, وہ کہتی تھی کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے انتہائی بغیرت رشتہ ہے. کہتی ہیں آپس میں اتنا لڑیں گے, جھگڑیں گے, اپنے والدین سے اتنی برائیاں کریں گے, جب والدین میں ان کے خلاف ہو جائیں گے دونوں ایک ہو جائیں گے اور پھر سب ان کے لیے برے ہو جائیں گے. پھر نہ لڑکے کو اپنے گھر والے صحیح لگیں گے, نہ لڑکی کو اپنے گھر والے صحیح لگیں گے. اس کو لگے گا نہیں میرا شوہر صحیح ہے, اس کو لگے گا نہیں میری بیوی صحیح ہے. تو اس لیے میاں بیوی کے معاملے میں کہیں بولنا ہی چاہیے. اور بالکل صحیح بات بھی یہی ہے کہ اگر پیرنٹس ہیں اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں ویڈیو, اور آپ کے بیٹے یا بیٹی کے ساتھ اس طرح کے مسائل ہیں, تو آپ کو ان کے درمیان نہیں بولنا چاہیے ان کے شریک حیات کے اگینسٹ. یعنی رشتے کو مضبوط کرنے میں تو اپنا رول پلے کیجیے, پازیٹیو میسیجز تو دیجیے, لیکن نیگیٹو طریقے سے ڈیل مت کیجیے, وہ آپ کے خلاف ہو جائیں گے. جی وہ دونوں تو ایک ہو جائیں گے. تو ناظرین ان باتوں کا خیال رکھیے, کن لوگوں سے مشورہ لینا ہے, کن سے نہیں لینا, یہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے. پازیٹیو لوگوں سے مشورہ لیجیے, ان لوگوں سے مشورہ لیجیے جن کی زندگی آلریڈی اچھی ہے, ان لوگوں سے مشورہ لیجیے جو راز فاش نہیں کرتے, یا ان لوگوں سے مشورہ لیجیے جو ایکسپرٹ ہیں اس فیلڈ کے اندر, جو ماہر ہیں, ریلیشن شپ کے ماہر ہیں. آخر میں ہم چلتے چلتے آپ کو بتائیں, اس حوالے سے ہم نے جو کتاب لکھی ہے, شکریہ, ہم سمجھتے ہیں کہ ریلیشن شپ کو مضبوط کرنے کے لیے وہ ایک بہت اہم کتاب ہے. وہ شکر گزاری سکھاتی ہے, شوہر کو یہ سکھاتی ہے کہ بیوی کی کن کن باتوں کو آپ کو ایکنالج کرنا ہے, بیوی کو یہ سکھاتی ہے کہ شوہر کی کن باتوں کو کس طرح سے آپ کو اپریشیٹ کرنا ہے, انکریج کرنا ہے, ایکنالج کرنا ہے. اسی طرح سے اس کائنات سے کس طرح تعلق کو مضبوط کرنا ہے, لوگوں کے ساتھ رشتہ کیسے مضبوط کرنا ہے, کس طرح خوش رہنا ہے. اس کتاب میں ہم نے یہ بھی بتایا ہے کہ کس طرح سے ہم اپنی فائنینشیل پوزیشن کو بہتر کر سکتے ہیں, کس طرح اپنی ہیلتھ کو اچھا کر سکتے ہیں. یعنی شکر گزاری ایک ایسا ٹول ہے جو ہمارے تمام کے تمام بند دروازے ہیں خوشیوں کے, ان کو کھولتی چلے جاتی ہے. یعنی ہماری زندگی میں خوشیاں بھی آتی ہیں, فراوانی بھی آتی ہے. تو کتاب ہماری شکریہ. باقی 2 کتابیں ہیں, پرورش و تربیت, بچوں کی بہترین تربیت کرنے کے لیے ہم نے بڑی محنت سے وہ کتاب لکھی ہے. اور آخر میں ہمارا ہے ایک پلانر, اگر آپ اپنی زندگی کو آرگنائز کرنا چاہتے ہیں, زندگی میں ڈسپلن لانا چاہتے ہیں, کم وقت میں زیادہ کرنا چاہتے ہیں کام, اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ احساس ہو کہ آپ واقعی میں کچھ کر رہے ہیں, تو یہ پلانر ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. تو اس کے علاوہ اگر آپ اپنے گھریلو مسائل کی وجہ سے پریشان ہیں تو وجہ کیا کہیں گی اس بارے میں؟ تو میں کہوں گی کہ آپ نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.